زیادہ بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں نے وارث بھائی سے آتے ہوئے بھی کہا تھا کہ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے ہی بہت علم ہے. تو یہ کہ کوشش یہ ہے کہ سوال جواب اگر آپ لوگ کچھ کرنا چاہیں گے یوتھ کلب کے بارے میں اور کوئی بھی سوال ہمارے ایکسپیرینس کے بارے میں تو انشاءاللہ موسٹ ویلکم. سوالات آپ سوچ لیجیے گا, لیکن کچھ چند ایک باتیں میں کروں گا. سب سے پہلے یوتھ کلب کا ایک چھوٹا سا تعارف کرواؤں. یوتھ کلب اصل میں 2011 میں وجود میں آیا اور یہ اس کی جو بنانے والا جو وہ خواتین ہیں, یعنی چند ایک نوجوان خواتین تھیں جو کہ الہدا آپ نے سنا ہوگا ایک ادارہ, وہاں کی گریجویٹس تھیں. اور ہم لوگ اس وقت مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے ایک ایونٹ کروایا اسکلڈ اپ کے نام سے مئی 2011 میں, اور ماشاءاللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اس میں انوائٹ کیا. اور وہ ایونٹ ایک فارم ہاؤس میں تھا. اس میں کچھ یہ کمپٹیشنس تھے, کیلیگرافی, آرٹ آن دا اسپاٹ, فوٹوگرافی وغیرہ وغیرہ. اسکلڈ اپ نام تھا اس ایونٹ کا. ساتھ میں یہ کہ انہوں نے ادریس زبیر صاحب کو ایز اے اسپیکر بلایا تھا, جو میڈم فرحت ہاشمی کے شوہر ہیں, شاید آپ لوگ نام سے واقف ہو. اور پھر یہ کہ پیزا پارٹی اور باقی ساری چیزیں, فٹ بال میچ وغیرہ وغیرہ. تو وہ ہم نے اٹینڈ کیا مئی 2011 کی بات. ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا. ایک ایسی جگہ پہ, ایک فارم ہاؤس, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گراؤنڈ بہت بڑا. پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا یہاں تو میچز ہو رہے ہیں, یہاں تو ایونٹس ہو رہے ہیں, کمپٹیشنز ہو رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہ دین کی بات بھی کی انہوں نے. تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا, کیونکہ ایسا ایونٹ ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا. یوزلی ہم نے کانفرنسز دیکھی تھی, اور یہ کہ کس طرح سے ظاہر ہے علماء کرام کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا یوتھ کلب کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے انٹرسٹ شو کیا کہ ہم بھی جو ہے وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. 4-5 خواتین تھیں, آپ دیکھیں ان کا ویژن تھا. ان کا ویژن یہ تھا کہ اس وقت نوجوان نسل جو خصوصاً جو پڑھا لکھا طبقہ, یعنی یونیورسٹیوں کا جو سیکولر طبقہ کہہ رہے ہیں, جو مساجد کا اتنا رخ نہیں کرتے, جمعے کے خطبات میں نہیں آتے ہیں, تو ان کو کیسے اپروچ کیا جائے. یہ ان کی ایک سوچ تھی خواتین کی. تو بس اللہ نے ان سے یہ سلسلہ شروع کرانا تھا. ماشاءاللہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا, بڑا کامیاب ہوا. آہستہ آہستہ پھر 1 سال اس چیز کو لگا کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ جی اب چونکہ آپ لوگ مرد حضرات ہیں, ہمارا سرکل بڑا چھوٹا ہے, تو ہم شاید مختلف جگہ نہ اتنا جا سکیں, نہ اتنی انٹریکشن کر سکیں مردوں سے, تو اس کی ذمہ داری آپ ہی سنبھالیں. تو ماشاءاللہ 2012 میں راجہ ضیاء الحق صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ اپنی ایک آرگنائزیشن رن کر رہے تھے ایکسپلورنگ اسلام کے نام سے. تو ماشاءاللہ ان کو ہم نے تلاش کیا, بلکہ اللہ نے ملوایا ان سے ایک ایونٹ میں, اور ہم سب نے متفقن علیہ فیصلہ کیا کہ راجہ ضیاء الحق شادی شدہ بھی ہیں, اس ٹائم پہ ہم نہیں تھے, تو یہ فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ایک تو شادی شدہ ہونا چاہیے جو سی ای او ہے ہمارا. باقی یہ کہ ماشاءاللہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, اور دین کا نالج, ڈاکٹر فضل الہی کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ, تو دین کا ایک علم بھی رکھتے ہیں. تو اس ٹائم ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو سی ای او بنایا جائے. تو ماشاءاللہ 10 سال سے وہ سی ای او ہیں. تو یہ ایک مختصر تعارف میں نے آپ کو کرایا کہ یوتھ کلب کس طرح بنے. اور میں ماشاءاللہ شروع سے 2011 سے یوتھ کلب سے منسلک ہوں, اور شروع میں یہ صرف اسلام آباد میں تھی, پھر فیصل آباد میں تھوڑا کام کیا, پھر ماشاءاللہ لاہور میں 2014 میں شروع کیا یوتھ کلب کا کام, 2013-2014 میں, اور پھر اب کراچی میں بھی اس کی ایک برانچ ہے. اور آج ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان طبقے میں یوتھ کلب ایک معروف نام ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اسپیشلی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ جو ہمارا جس کو ہم کہہ رہے ہیں ماڈرن طبقہ ہے, وہ ماشاءاللہ کافی انٹرسٹ لے رہا ہے اور ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں. اصل میں ہمارا سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کووڈ تھا. اب کووڈ ویسے تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی, اور اس میں کافی اموات بھی ہوئیں, لیکن یہ کہ ہمارے لیے وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. کووڈ کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تھے, سب کچھ بند تھا. تو ماشاءاللہ وہاں سے ایک دم بوسٹ ملا یوتھ کلب کے کام کو, اور ہم نے بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اتنا بوسٹ مل جائے گا. بس چند ایک ٹاپکس تھے, اس میں ہم بات کرتے تھے جتنی ہماری ایکسپرٹیز تھی, تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ وائرل ہوا. کووڈ کے ٹائم میں کا ٹائم تھا, میں سمجھتا ہوں جو پچھلے 2-3 سال تھے, اس میں سوشل میڈیا پہ ہمیں الحمدللہ کافی فروغ ملا. تو پھر ہم نے اس میں بہتری بھی لانے کی کوشش کی کہ اب ظاہر ہے سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ کفار بہت زیادہ فنڈز لگا کے $بلین کے ان کے بجٹس ہوتے ہیں,
وہاں پر اپنے پیجز بناتے ہیں, چینلز بناتے ہیں, موویز, ٹی وی سیریز, میوزک انڈسٹری کے سامنے ہیں. تو ہم نے ریئلائز کیا کہ جیسے سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں نا کہ ان کا مقابلہ کرو جیسے وہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم بھی ایسے اسٹوڈیو بنائیں اسٹیٹ آف دی آرٹ جہاں پہ بہت ہائی کوالٹی ویڈیوز ہم جو ہے وہ نکالیں اور ہائی کوالٹی پروڈکشن ہو, اور اس انداز میں اس طرح کی لینگویج اڈاپٹ کی جائے, اس طرح کے موضوعات سلیکٹ کیے جائیں جو عوام الناس کے موضوعات ہیں اور جن سے وہ ریلیٹ کر جائیں, جن سے وہ ایک تعلق فوراً سے پیدا کر لیں کہ ہاں یہ ہماری بات ہو, اور یہ جو لینگویج بول رہے ہیں, جو گفتگو کر رہے ہیں, وہ بھی انہیں سمجھ آنے والی. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی تھی جس میں اللہ نے الحمدللہ بہت برکت دی, اور اس میں 4-5 چیزیں جو میں نے لرن کی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے بذات خود ماشاءاللہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں, چونکہ علم حاصل کرنا یہ تو فرض ہے مسلمان پہ اور ضروری ہے, جو دائی ہے اس کے لیے تو بہت ضروری ہے. تو اس زمرے میں ماشاءاللہ میں IOU ایک ادارہ ہے, شاید آپ کو بتاؤ, ڈاکٹر ابو مینا بلال فلپس کا نام سنا آپ نے؟ جی. ڈاکٹر بلال فلپس نے ایک بہت بڑا کام کیا امت کے لیے. انہوں نے ایک آن لائن یونیورسٹی, اس کا نام ہے انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی IOU. یہ اب اردو میں بھی شروع ہو گئی. اس میں بیچلرز, ماسٹرز ان اسلامک سائنس, بیچلرز ان اسلامک سائنس, بیچلرز ان اسلامک اکنامکس, بیچلرز ان مارکیٹنگ اینڈ فائنینس, مطلب بہت زبردست ڈگریز کرائی جاتی ہیں, لیکن کنٹینٹ سارا اسلامک ہے, بڑا ماڈرن کنٹینٹ. یہ خود مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے, پھر انہوں نے PhD کی وہیں سے سعودیہ سے ہی, اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی جب تعمیر کی تو شروع میں بڑے چند اسٹوڈنٹس تھے, لیکن اب ماشاءاللہ گلوبلی اس کے تقریباً جو ہے وہ 5-6 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اوور آل پوری دنیا میں. تو اب یہ اردو میں بھی اس کو شروع کر رہے ہیں دسمبر میں. تو ماشاءاللہ جو ان کی اردو کی وہ ہے ویب سائٹ, اس پر میرے کچھ کورسز بھی ریکارڈ ہوئے, ڈاکٹر ہمال لکھوی صاحب کے کورسز ریکارڈ ہوئے, مغیرہ لقمان کے. تو ٹاپکس بڑے انٹرسٹنگ سلیکٹ کیے, لیڈرشپ یا ٹائم مینجمنٹ یا فوکس مینجمنٹ, ٹھیک ہے نا جی, یہ وہ موضوعات ہیں جو آج کل کے ایشوز ہیں. اسٹریس مینجمنٹ, پھر ویل بینگ کہ مینٹل ویل بینگ, کس طرح سے انسان پریشانیوں سے نکلے, اپنی صحت کا کیسے خیال رکھے, اس طرح کے کچھ کورسز الحمدللہ میرے یہاں پہ ریکارڈ ہوئے. تو وہاں سے میں خود بھی الحمدللہ ماسٹرز کر رہا ہوں اسلامک سائنس میں, جو آپ کہہ لیں 3.5 سال کی ڈگری ہے, اور اس میں ایک شارٹ درس نظامی اس کو آپ کہہ لیں, پورا تو نہیں لیکن ایک شارٹ درس نظامی. اس میں ماشاءاللہ اصول تفسیر, اصول فقہ, اصول حدیث, یہ سارے سبجیکٹ ہیں. عربک بھی سیکھ رہا ہوں, دعا کیجیے انشاءاللہ, بہت ضروری ہے عربک سیکھنا, عربی سیکھنا. تو یہ اس وقت میری کرنٹ مصروفیت ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ 2013 میں دبئی گیا تھا ٹریننگ لینے. نثار نادر والا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اتنے معروف نہیں ہے کیونکہ ان کا ذرا گراس روٹ لیول پہ کام ہے, سوشل میڈیا پہ اتنے معروف نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ کئی بڑے بڑے علماء کرام ان کے شاگرد ہیں. پبلک اسپیکنگ, علم میں نہیں, پبلک اسپیکنگ میں, گفتگو, کیونکہ ان کا ریڈیو کا ایکسپیرینس ہے بہت زیادہ, ٹی وی اینکر بننے کا ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. نثار نادر والا اصل میں جو ہے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو ادارہ سنا ہوگا IRF کا بھی حصہ تھے, اور کافی عرصہ IRF میں رہے, اور ان کی پیس ٹی وی پہ کافی ٹاکس بھی ہیں. تو خیر وہ دبئی آئے, اور انہوں نے, آپ دیکھیں گے ان کا اخلاص دیکھیں, انہیں ماشاءاللہ پتہ لگا کہ یہ نوجوان ہیں چند جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ دبئی بلایا کہ میں آپ کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دوں گا, حالانکہ ایسے بڑے ٹرینرز بہت پیسے لیتے ہیں. تو ہم 4-5 لوگ, جن میں ذیشان خالد وہ بھی ابھی ہمارے اسپیکر ہیں وہ بھی تھے, ہم 4-5 لوگ جو ہیں دبئی گئے. انہوں نے ہمیں ٹھہرایا, سارا خرچہ اٹھایا ماشاءاللہ, اور 4-5 دن کی انہوں نے ہماری ٹریننگ, پبلک اسپیکنگ کی, ریڈیو پہ آپ نے کس طرح سے ہوسٹنگ کرنی ہے, ڈیبیٹنگ کی, ڈیبیٹ کیسے کرتے ہیں, ڈیبیٹنگ ٹیکنیکس کیا ہیں, مختلف جو تجزیہ نگار ہیں وہ کون سی, اس کو کہتے ہیں فیلسیز, یعنی کون سے ایسے آرگومنٹس دیتے ہیں بحث کرتے ہوئے کہ اگلے کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں 4-5 دن میں سکھائی. تو اس کا ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا, اور ابھی تک فائدہ ہو رہا ہے. تو وہی چند ایک چیزیں جو میں نے وہاں سیکھی وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھی بتانا چاہوں گا. دیکھیں, سب سے پہلا جو اصول ہے, آپ نے پبلک اسپیکنگ کرنی ہے, ظاہر آپ میں سے کوئی خطیب بنے گا, کوئی انشاءاللہ مفتی بنے گا, کوئی ڈیفینیٹلی ممبر تو ہوگا آپ کے پاس,
تو انہوں نے ہمیں ایک اصول سمجھایا جو آج تک مجھے بہت ہیلپ کرتا ہے. وہ انگلش میں اصول یہ ہے, میں انشاءاللہ پھر اس کو بتاتا ہوں آسان الفاظ میں, کہ کنیکٹ فرسٹ کمیونیکیٹ لیٹر. انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, کنیکشن مسنگ ہو رہا ہے. تو یہ پبلک اسپیکنگ کا سب سے گولڈن رول اور سب سے زیادہ آپ کہہ لیں مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو آڈینس سامنے بیٹھی ہوئی نا, آپ ان کے ساتھ یوں ہو جائیں, کنیکٹ کر لیں ان کے ساتھ. اس حوالے سے نبوی طریقے آپ کے سامنے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کا نام لے لے کے انہیں مخاطب کیا کرتے تھے. یہ کنیکشن ہے. جیسے ابن عمر کتنا پیارا بیٹا ہے, نام لے لیا, مجمع میں نام لے لیا ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر ابو ہریرہ کا نام لے لیا, مختلف صحابہ کا نام لیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ یہ تھی کنیکشن اسٹیبلش کر لیا. تو ہماری جو سپیچ ہے نا وہ صرف ایک تقریر نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا نہ لگے کہ خبر نامہ پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پھر لوگ کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا, لوگ انٹرسٹ ذرا لوز کر دیتے ہیں. اس میں ایسی مثالیں ہوں جو لوگوں کے ساتھ فوراً جو ہے وہ مل جائیں, اور کنیکشن ایک نظر آنا چاہیے, آپ کا تعلق نظر آنا چاہیے آڈینس کے ساتھ. اس کی بہت سی ٹیکنیکس انہوں نے سکھائی, لیکن مختصراً یہ جو جملہ ہے کہ کنیکٹ فرسٹ کمیونیکیٹ لیٹر, یہ چیز یقین کریں میں نے ٹیچنگ میں اپلائی کی. دیکھیں میں 7-8 سال اسکولوں میں ٹیچ کیا ماشاء اللہ, لاہور کے بڑے اسکولوں میں. اب وہ جو بچے ہیں او لیول کے, اے لیول کے, آپ کو پتا ہے وہ بہت بگڑے ہوئے ایک لاٹ ہے, تو ان کو پڑھانا آسان نہیں ہے. لیکن وہاں پہ میں نے اصول لگایا کہ مثال کے طور پہ اب میں کلاس میں انٹر ہوتے ہی میں نے جو ہے وہ مارکر پکڑا اور میں بورڈ پہ لکھنا شروع ہو گیا. تو یہ کنیکشن نہیں ہے, یہ کمیونیکیشن ہے. بس کہ میں آیا ہوں, میں نے انہیں لکھا اور وہ نوٹ کر لیا بس. الحمدللہ میں نے وہاں مختلف طریقے لگائے کہ انٹر ہوتے ہی حال چال پوچھا, انٹر ہوتے ہی تھوڑا سا ان سے گفتگو کی, کوئی حالات حاضرہ پہ بات کر لی, انٹر ہوتے ہی انہیں کوئی ٹپ دے دی. پھر لیکچر کا آغاز ہمیشہ کسی ڈسکشن سے شروع کیا, کسی سوال سے. اس کو ہم جو ہے پبلک اسپیکنگ میں کہتے ہیں آئس بریکر. آئس بریکر ہوتا ہے کہ آپ نے آئس کو کس طرح سے بریک کرنا ہے, برف کو کس طرح توڑنا ہے. یہ ایک محاورہ ہے انگلش میں آئس بریکنگ. آئس بریکنگ سے مراد ہے کہ آپ نے اپنا اور آڈینس کا جو ایک گیپ ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے کہ وہ فوراً سے ان کی توجہ آپ کی طرف آ جائے, وہ کنیکٹ کر جائے. تو اس کے لیے پھر مختلف جو ہے وہ ظاہر ٹیکنیکس ہوتی ہیں. کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے آڈینس سے, ویسے ہی حال چال پوچھا جا سکتا ہے, کوئی واقعہ سنایا جا سکتا ہے, کوئی مثال دی جا سکتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ٹیکنیکس میں نے ٹیچنگ میں جب لگائی تو بڑی مؤثر ہوئی. جیسے سیرت میں نے پڑھائی ماشاءاللہ 4 سال اسکل میں, اسکل ایک اسلامک ادارہ ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ بچے تو انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے سیرت میں. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا, میرا دل بہت دکھتا تھا کہ یار ہم اتنی محنت کر کے لیکچر پریپیئر کر کے آتے ہیں. وجہ یہ تھی کہ میں صرف پڑھا رہا تھا, صرف کمیونیکیٹ کر رہا تھا. پھر میں نے اپنا طریقہ تھوڑا سا چینج کیا, میں نے ڈسکشن سے سٹارٹ کیا. میں نے کہا اچھا اگر آپ کے سامنے میں یہ سچویشن رکھوں سب کے سامنے تو آپ کا کیا جواب ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے ایک سوال, جب ہجرت کا ٹاپک آیا, میں نے کہا کہ سپوز کرو آپ لوگ ایک لیڈر ہیں ایک جگہ کے, اور آپ کی ایک ٹیم ہے, تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں گئے ہیں ہجرت کر کے, تو ایز لیڈر پہلا کام آپ کیا کریں گے. اب بچوں نے بڑا انٹرسٹ لیا, بڑے اچھے جوابات دیے کہ جی سب سے پہلے میں ان کو اکنامکلی امپاور کروں گا, معاشی طور پہ ان کو ٹھیک کروں. سب سے پہلے یہ کہ میں ٹیم بلڈنگ کروں. سب سے پہلے یہ کہ میں انہیں موٹیویٹ کروں. بڑے جوابات ہیں. تو سب نے اس کو ماشاءاللہ پسند کیا, اس انداز کو, جوابات دینا شروع کیے. تو پھر میں نے بتایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی, اور یہ کمیونٹی بلڈنگ ہے کہ جڑ جائے, ٹیم بلڈنگ ہو جائے اس طرح سے. اور پھر کہا مارکیٹس کا رخ کرو. وہی آپ کے والی بات جو بچوں کو میں نے کہا, آپ نے کہا جی کہ ہم انہیں معاشی طور پہ ذرا مضبوط کریں گے کیونکہ یہ ضروری ہے ایک ٹیم کے لیے. ایگزیکٹلی میں نے کہا یہی کیا. تو وہ طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مؤثر رہا. تو یہ جو پہلا اصول میں نے آپ کو بتایا نا کہ کنیکٹ فرسٹ کمیونیکیٹ لیٹر, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ کہیں پہ پڑھا رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک سٹائل ہے, ممبر پہ جانے کا ایک سٹائل ہے, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے, اور تقریر کا بھی ایک خاص سٹائل ہے. وہ ایک الگ بات ہے. ایک ایسی محفل, ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے ایک خاص سٹائل میں ہی بات کرنی ہے, وہ تو سمجھ آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ادروائز دروس میں, اور ویسے ہی کبھی آپ کو کوئی موقع ملے ٹاک دینے کا, یا آپ کسی ٹیچنگ پوزیشن میں جائیں انشاءاللہ, بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور ٹیچنگ پوزیشنز میں جائیں. ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت اصل میں نا کالجز اور سکولز میں,
وہاں پہ وہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے جس کو بہت تربیت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اسے اخلاقیات کی اور عقیدہ ان کا بلڈ ہونے کی ضرورت ہے. تو ان کو ضرور آپ ٹارگیٹ کیجیے گا, لیکن اس کے لیے یہ سارے اصول اور ٹیچنگ کے طریقے جو ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ جی پہلی چیز. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آج کنیکٹ کانفرنس ایک تھی یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں, تو ماشاء اللہ وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے, وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ اپنے کوئی مطلب ٹاکس دینی تھی, پینل ڈسکشن تھی, انہوں نے اپنے بزنسز کو فروغ دینا تھا. تو ماشاء اللہ بڑا پڑھا لکھا طبقہ وہاں موجود تھا, یعنی جس کو ہم کہہ لیں آئی ٹی کے حوالے سے. آڈینس بھی بڑی اچھی تھی. انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ یہاں پہ آ کے بات کریں, کوئی نہیں موٹیویٹ کریں دین کے حوالے سے. تو میں نے کہا ٹائم کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 15 منٹ. اب دیکھ لیں 15 منٹ میں تو ہم تمہید باندھتے ہیں, مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, بلکہ آدھے گھنٹے میں تمہید بنتی ہے, ہمیں تو آتے تھے گھنٹے. تو یہ 15 منٹ جب میں نے سنا, 15 منٹ میں کیا بات ہوگی, 15 منٹ میں نے کیا سمجھاؤں, ایسی کیا بات کروں کہ ان کے انشاءاللہ دل پہ بھی اثر کر جائے اور یہ کچھ ٹیک اویز لے جائے. دیکھیں ایک ہوتی ہے تقریر, وہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ جب ہم لوگوں سے پوچھیں نا ٹیک اوے کیا تھا تمہارا, لے کر کیا آیا, تو پھر وہ بلینک ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تھی تو بہت اچھی, لیکن کوئی خاص پریکٹیکلٹی, کوئی ہمیں وہ عمل یا کوئی ٹیک اوے خاص جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتا. تو اب آپ جب بھی اپنی ٹاک کو ڈیزائن کریں اس میں ٹیک اوے ضرور رکھیں, یعنی لیسن ضرور رکھیں, جو ٹیک اوے لیسنز ہیں جو وہ گھر لے جا سکیں, جن کو وہ اپلائی کر سکیں گھر میں جا کے, وہ آپ زیادہ اس پہ فوکس رکھیں, پریکٹیکل اپروچ رکھیں. یہ جو میری نیچر ہے نا, یہ انجینئرنگ نے بنائی. میں نے میکینیکل انجینئرنگ جب کی نا, اس میں ایک چیز ہوتی ہے, اس میں ایک چیز تھی ایفیشنسی. ایفیشنسی کا ہمیں نا فارمولہ پڑھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ سسٹمز کی ایفیشنسی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہماری عادت بن گئی, مزاج بن گیا. ایفیشنسی جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے ان شارٹ کہ ایک خاص ان پٹ میں سے میکسیمم آؤٹ پٹ کیسے لے سکیں. تو ہماری شروع سے نیچر انہوں نے بنائی کہ آپ نے کم ٹائم میں, کم الفاظ میں کس طرح سے زیادہ جو ہے وہ مؤثر طریقے سے کام کرنا ہے. تو جیسے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 15 منٹ جب میرے پاس تھے, کل میں سوچتا رہا, ایون نیند میں سونے سے پہلے سوچتا رہا, فجر کے بعد وہ ٹائم بڑا برکت والا ہوتا ہے, اس ٹائم میں سوچتا رہا کہ کیا کروں. اللہ نے پھر ذہن میں کچھ پوائنٹس ڈالے الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹائم کم ہے اور آپ نے اثر زیادہ ڈالنا ہے نا, تو کوئی واقعہ ضرور سنیں. اسٹوری ٹیلنگ جو ہے نا, قصص, آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسٹائل اڈاپٹ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹوری سناتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے سورہ یوسف پوری نازل اور کہا کہ احسن القصص, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے راحت ملی اس سے. تو انسان کا انٹرسٹ نا اسٹوری میں بہت ہے. تو میں نے ایک اسٹوری سے ہی آغاز کیا. اسٹوری فرضی تھی, شوق احمد صاحب کوٹ کرتے ہیں اسٹوری کو, لیکن یہ کہ میں نے بتا دیا فرضی ہے, لیکن میں نے کہا اس کے لیسنز بہت اچھے ہیں, وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں کہ 5 منٹس میں الحمدللہ انہیں کس طرح سے میں نے کوشش کی کہ ساری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا جائے. باقی 10 منٹس میں نے کچھ اور تھا, لیکن یہ 5 منٹس میں نے اسٹوری کر کے. اسٹوری یہ ہے جی کہ ایک ہوٹل تھا 75 منزلہ. اس کا رول یہ تھا کہ جو بھی 10 بجے کے بعد آئے گا ہوٹل میں, تو اس کو جو ہے وہ لفٹ نہیں ملے گی, اسے سیڑھیوں سے جانا پڑے گا. 3 دوست تھے, انہوں نے کہا ہم نے 75ویں منزل پہ کمرہ لینا, یعنی ٹاپ پہ. ان کا بہت بڑا ایک ایم تھا کہ جی ٹاپ پہ جانا. ان کو ٹاپ پہ کمرہ مل گیا, بیسٹ کمرہ مل گیا, لیکن ایک دن وہ 10 بجے سے لیٹ ہو گئے. اب جو ہوٹل مینیجر تھا اس نے کہا جی کہ معذرت آپ کو سیڑھیوں سے جانا پڑے گا. تو بڑا گھبرائے کہ 75 منزلیں اب کیسے ہم کریں. خیر تینوں نے ایک منصوبہ بنایا. پہلے نے کہا کہ یار پہلی 25 منزلیں نا میں تمہیں لطیفے سناؤں گا, ہنساؤں گا, ہنسی مذاق کروں گا, گزر جائے گا ٹائم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پہلی 25 منزلیں اس نے لطیفے سنائے, بڑا ہنسایا, ٹائم گزر گیا. دوسری 25 منزلیں جب آئیں تو دوسرے کی باری ہے. اس نے کہا اچھا میں اب کیا کروں. اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نا تمہیں کچھ بڑی سیریس باتیں بتاتا ہوں زندگی کے بارے میں, کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہونا, اور میں تمہیں لائف ہیکس اور ٹیکنیکس بتاتا ہوں کہ یہ کام کرو گے تو تم زندگی میں بڑے کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. 25 منزلیں اور گزر گئی. اس کے بعد آخری جو تھا شخص, اس کی باری آئی. اس نے کہا میں اب کیا کروں. پھر اس کے ذہن میں اس نے کہا کہ نا چلو میری ایکسپرٹیز ہے کہ مجھے غم زدہ شاعری بہت آتی ہے اور عشق مشوقی کی شاعری مجھے بڑی آتی ہے, تو میں تمہیں وہ سناتا ہوں. اس نے وہ شاعری سنانا شروع کی. وہ بڑا غم زدہ ہو گیا, لیکن لطف بھی بڑا آیا ظاہر ہے. تو جب وہ کمرے کے سامنے پہنچے نا,
تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہتا میں کمرے کی چابی نیچے دیا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے۔ تو اس میں جو لکھنے والا آپ دیکھیں کس خوبصورتی سے سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہے زندگی، 75 سالہ ہماری اگر زندگی ہے ایوریج لائف، تو پہلے 25 سال ہنسی مذاق میں، اگلے 25 سال سیریس ہو گئے، ایک دم شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، چلو جی سیریس ہو جاؤ، اور آخری 25 سال دکھ میں، ریگریٹس میں۔ لیکن جو چابی ہے وہ تو نیچے ہی بھولا ہے، اور وہ چابی ہے دین کی سمجھ۔ یہ اس طرح سے میں نے ریلیٹ کیا، میں نے کہا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، انٹرپرینورز بن رہے ہیں، بزنس مین بن رہے ہیں، لیکن یہ 75 سال بعد آپ کو پتہ لگے جی چابی تو پیچھے رہ گئی، جو اصول تھے زندگی گزارنے کے، جو ویلیوز تھی، پرنسپل۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیے 5 منٹ لگے اس کو، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کا ساری بات جو ہے الحمدللہ انہیں سمجھ آ گیا۔ پھر میں نے کہا میں آپ کو 5 اصول بتاتا ہوں جس پہ آپ زندگی گزاریں۔ وہ قرآنی اصول میں نے خود کچھ ماشاءاللہ نکالے ہوئے۔ پہلا اصول میں نے انہیں بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی تخلیق بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا ہے انسان، تو تمہیں سستی اور کاہلی یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، پہچانو اپنے آپ کو۔ تو ہارڈ ورک، پہلا لیسن قرآن سے، ہارڈ ورک کرو، مشقت کرو۔ دیکھیں میں نے انہیں مثال دی کہ اگر اللہ نے بغیر مشقت کے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، کیونکہ سب سے محبوب وہ ہیں، لیکن 21 سال ان کی بھی اسٹرگل ہے۔ تو یہاں سے مجھے انہیں موٹیویٹ کرنے کا موقع ملا کہ تگڑے بنو، پہچانو اپنے آپ کو، تمہارے اندر اللہ نے کیا کیا خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، انسان کی معراج اس کو پہچانو وہ کیا ہے۔ دوسرا پھر میں نے انہیں بتایا کہ مان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو پھر میں نے انہیں کہا اب آپ دیکھ لیں ہم کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ابن القیم کو میں نے کوٹ کیا کہ دعائے شافی میں وہ کہتے ہیں ایک بے وقوف انسان کی مثال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بے وقوف انسان وہ ہے جو ٹماٹر کے بیج جو ہے وہ بوئے اور ایکسپیکٹ کرے جی کہ اب کھجور کا درخت نکل آئے۔ کہا یہ بے وقوف انسان ہے۔ کہا اس سے بھی بڑا بے وقوف کون ہے؟ جو کوئی بیج نہ بوئے اور وہ یہ خیال کرے کہ اب کھیتی اگ جائے گی اور پتہ نہیں اب میری فصلیں ہو جائیں گی اور اب میری واہ ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے جنت کے کوئی بیج ہی نہیں بوئے، نیک اعمال کے کوئی بیج ہی نہیں بوئے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم جنت الفردوس میں ہوں گے، ہمارے لیے تو فردوس الاعلیٰ میں محل بنا ہوا ہے۔ تو یہ مثال میں نے دی کہ اپنی ایفرٹس کو ٹھیک کریں، اپنی جستجو دیکھیں کس ڈائریکشن میں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ملے گا وہی جس کی تم جستجو کرو گے۔ دنیا کی کرو گے وہ بہت دے دے گا اللہ، لیکن آخرت کی کرو گے تو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت تو ہے ہی انشاءاللہ۔ تیسرا میں نے انہیں اصول بتایا کہ لئن شکرتم ولازیدنکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میرا شکر کرو میں تمہارا اضافہ کروں گا نعمتوں۔ تو یہاں سے میں نے کہا کہ شکر گزاری کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس پہ بڑی ریسرچز ہیں کہ شکر گزار جو انسان ہوتا ہے نا، جو نعمتوں کی طرف زیادہ دیکھتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اس کے پازیٹیو ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، باقاعدہ سائیکولوجیکل ریسرچز موجود ہیں۔ لیکن پھر میں نے بتایا کہ دیکھیے شکر کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے جب مثال دینی ہے تو آپ نے ایسی مثال دینی ہے کہ وہ عوام الناس سمجھ جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ تقریر میں ہم بات ایک کر دیتے ہیں لیکن اس کی مثال کوئی اچھی نہیں دے پاتے، تو یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے آڈینس پہ اتنا گہرا نہیں ہوتا، لیکن مثال اگر دے دی جائے تو اس سے یہ کہ ان کو بات مزید کلیئر ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے مثال دی کہ میرے ابو جان ہیں، ان کو میں یہ کہتا رہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے میرے لیے بڑا کچھ کیا، اور وہ مجھے کہیں کہ بیٹا ذرا پانی تو پلانا، میں پھر بھی کہوں نہیں آپ میرے بڑے ہیں، بہت آپ اچھے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ شکر تو نہ ہوا نا، کہنا بھی تو ماننا ہے۔ تو ماشاءاللہ انہیں بات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ بیکن ہاؤس لبرٹی کیمپس میں ابھی ہماری ٹاک تھی ماشاءاللہ، تو وہاں میں اور طہا بن جلیل وہ بھی ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ گئے، بچیاں تھیں ماشاءاللہ، میٹرک کی او لیول کی چھوٹی بچیاں تھیں، تو وہ بڑا اچھا سیرہ کانفرنس تھی، لیکن وہ بڑے منفرد انداز میں انہوں نے آرگنائز کیا۔ انہوں نے کہا لیکچر نہیں دینا آپ نے، ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے، پینل ڈسکشن کہتے ہیں اس اسٹائل میں، تو آپ اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیے گا۔ تو وہ بچی تھی بڑی ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ اچھی بچی تھی، اس نے ایک سوال طہا سے کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے دیکھیں آنسر کیا کیا اور مثال کیا دیا اس محفل کے مطابق۔ طہا سے اس نے سوال کیا ہے کہ دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کریں۔ طہا نے کہا کہ پہلی بات دین اور دنیا الگ ہے، بیلنس کا کہاں سے ہے وہ سوال پیدا ہو گیا۔ یہ تو کرسچینٹی کا کنسیپٹ ہے کہ دین اور دنیا الگ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں 6 دن پارٹی کرتے ہیں، سنڈے کو چرچ جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں،
کہ جی یہ ہم پادری سے کہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں. اس نے کہا آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ یہ قریبی ہوٹل ہے. اس ہوٹل میں اگر میں اپنی بیگم کو لے جاتا ہوں اور خود ان کے منہ میں نوالا ڈالتا ہوں تو یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ ساری بچیوں نے کہا دنیا. کہتا نہیں ہے دین ہے. کہتا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ کانٹیکسٹ ہے حدیث کا, کہ اللہ مسکراتا ہے ایسے شوہر پہ جو اپنی وائف کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے, یعنی اللہ خوش ہوتا ہے. کہتے بتائیں اب یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ یہ دین ہے. آپ لوگ اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں بیکن میں, اگر حلال کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی دی ہوئی فیس کو اور حجاب میں شریعت میں عمل کرتے ہوئے کمپیٹنٹ مسلمان بن رہی ہیں, تعلیم حاصل کر رہی ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. اس طرح 3-4 ایسی مثالیں انہیں دی ماشاءاللہ کہ انہیں بات سمجھ آ گئی. آپ رات کو سوتے ہیں وضو کر کے, جب تک آپ سو رہے ہیں ساری رات آپ عبادت کی حالت میں, تو یہ کیا ہے؟ دنیا تو نہیں ہے سونا, یہ تو دین ہے. تو یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مثالیں ایسی دیا جائیں, ایسا لٹریچر پڑھیں جس میں نا بڑی کامن چھوٹی چھوٹی مثالیں. اسی لیے اشفاق احمد کو میں نے بہت پڑھا, وہ مثالیں بہت اچھی دیتے ہیں. زاویہ ان کی کتاب ہمارے معاشرے کے مطابق نا, آپ دیکھیں قاسم علی شاہ کو کیوں اتنا فروغ ملا, کیونکہ بہت عوامی لینگویج میں بات کرتے ہیں, قصے ایسے سناتے ہیں, بے شک فرضی ہیں لیکن یہ کہ بندہ پہلے ہی بتا دے آڈینس کو کہ فرضی قصہ ہے, لیکن اس کے جو ہے نا لیسن. تو ماشاءاللہ یہ کہ ہمیں ان کے عقیدے سے نہیں, جو بھی ان کا عقیدہ تھا پرسنل, لیکن یہ کہ ہم ان کا پازیٹیو کنٹینٹ جو ہے وہ انداز لیں. زاویہ میں جو واقعات ہیں, جو مثالیں ہیں, اس کا بڑا افیکٹ ہوگا ماشاءاللہ آڈینس کے اوپر, انہیں بات بہت اچھی سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کنیکٹ کرنے کا طریقہ. میں نے آپ کو مختصراً بتانے کی کوشش کی کہ ہم کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں آڈینس کے ساتھ کہ ماشاءاللہ وہ جلدی سے ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو. دوسری چیز جی, میں آپ کو گفتگو کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے 3 طریقے میں نے سیکھے جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں انگلش میں ہے لیکن یہ کہ میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ کہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہاریزونٹل اپروچ. ہاریزونٹل اپروچ یہ ہے کہ جیسے ہم نے گراف دیکھا نا, اگر آپ نے گراف دیکھا اس کا ایک وائی ایکسس ہوتا ہے, ایک ایکس ایکسس ہوتا ہے. ایکس ایکسس جو ہے نا وہ یہ والا ہے, ہاریزونٹل ہے. ہاریزونٹل لائن اگر میں ڈرا کروں نا وہ یوں ہے سیدھی. اس سیدھی لائن کو, لکیر کو کہتے ہیں ہاریزونٹل لائن. ورٹیکل لائن ہوتی ہے یوں اوپر نیچے, یہ ورٹیکل لائن ہے, یہ ہاریزونٹل لائن. تو 3 طریقے ہیں گفتگو ڈیزائن کرنے کے. ہاریزونٹل طریقہ یعنی یوں سیدھا. ہاریزونٹل طریقہ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں جو کنٹینٹ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, آپ ایک جگہ نہیں پھنسے, یعنی ایک کے بعد دوسری بات آ رہی ہے, پھر تیسری, یعنی وہ آگے جا رہے ہیں مسلسل سے. اس کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے ورٹیکل. ورٹیکل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ورٹیکل ہے کہ آپ ایک جگہ رک کے اوپر نیچے جاتے ہیں, یعنی آپ اس پوائنٹ میں ڈوب جاتے ہیں. آپ نے کئی علماء کرام کو دیکھا ہے, وہ ایک حدیث سناتے ہیں لیکن اس پہ گھنٹہ بات کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ ایسے ایسے نقطے اس میں سے نکالتے ہیں, ایسی بات اس میں سے نکالتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا کچھ ہے اس ایک واقعے میں. اس کو کہتے ہیں ورٹیکل اپروچ, کہ آپ رک کے نا آپ ڈبکی لگا رہے ہیں, اوپر نیچے جا رہے ہیں. ایک ہوتی ہے سرکولر اپروچ. سرکولر اپروچ جیسے سرکل ہے نا یوں اس طرح سے. سرکولر اپروچ جو ہے وہ بور کرتی ہے آڈینس, اس سے بچیں. سرکولر اپروچ کیا ہے کہ میں ایک ہی بات بار بار کیے جا رہا ہوں, ایک ہی بات بار بار کیے جا رہا ہوں. لوگوں کو آ گئی یہ سمجھ, اب مجھے آگے چلنا ہے, وہ تنگ آ رہے ہیں, وہ بور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. گفتگو دیکھیں, خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے سنا ہے کہ 15-20 منٹ, آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا, زیادہ نہیں گفتگو فرماتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یہ سرکولر اپروچ جو ہے نا یہ آڈینس کو بور کر دیتے ہیں کہ جب ایک ہی پوائنٹ بار بار, یعنی آپ سرکلز میں گھوم رہے ہیں, نہ آپ آگے جا رہے ہیں نہ آپ ورٹیکل جا رہے ہیں. تو جب بھی آپ اپنی گفتگو کو ڈیزائن کریں تو یا تو ہاریزونٹل, کہ اس میں کلیئر پوائنٹس ہوں کہ جی یہ 5 باتیں ہیں, آج میں 5 اصول آپ کو بتانے ہیں, وہ یہ ہیں. جیسے میں نے آج گفتگو دی, 3 میں نے آپ کو بتایا, چوتھا میں نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں. تو میں نے کہا یہ اپنی زندگی کا اصول بنانے کے, کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کو یاد رکھنا, وہ کرتے ہیں کوئی بھی کام. آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے سیٹ رہتی ہے. اور پھر لاسٹ اصول میں نے یہ بتایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا, کہ اتار چڑھاؤ دن رات ہم لاتے ہیں لوگوں پہ تاکہ دیکھ سکیں تم میں سے تگڑا کون ہے, ایمان والا کون. تو میں نے کہا دیکھیے یہ ایسے پرنسپلز ہیں, یہ ایسے اصول ہیں جو اب ویسٹ بتا رہا ہے آگے. جب مار کھا لی انہوں نے, سب کچھ دیکھ لیا, معاشرے کی تباہی دیکھ لیا, اب وہ اسی طرف آ رہے ہیں, سائیکالوجی کے تھرو آ رہے ہیں.
مذہب کے تھرو نہیں آ رہے، لیکن بات وہی ہے، کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات تو وہی آ جائے گا۔ قرآن نے یہ اصول زندگی کے دیکھیں کب کے بتائیں، تو یہ ہے ہاریزونٹل اپروچ۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ 5 پوائنٹ ہے، 1 2 3 4 5 یہ لے لو۔ ورٹیکل اپروچ یہ ہے کہ میں کسی ایک پوائنٹ میں رک جاتا اور 10-15 منٹ اس میں پھر ڈبکی لگاتا، گہرائی میں جاتا، ریسرچز کوٹ کرتا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بھی انٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے آڈینس کا کہ اب یہ پروف کر رہا ہے، اس نے ایک بات کی ہے، اب یہ اس کو پروف کرے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی ونڈز آف چینج پہ ہماری تھیم ہے رانگ نمبر۔ رانگ نمبر سے ہماری مراد یہ کہ ہم یوتھ کو یہ بتا رہے ہیں رانگ نمبر نا، ان میں ایک بڑا جملہ مشہور ہے نوجوانوں میں، تو فوراً انٹرسٹ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ رانگ نمبر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی، آپ نے ٹیلی فون نمبر جو ہے اگر رائٹ ڈائل نہ کیا، رانگ نمبر ڈائل کیا تو آپ کی بات اس سے نہیں ہو سکے گی جس سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیے، ایک انکار حدیث۔ انکار حدیث رانگ نمبر ہے ہمارے نزدیک، ظاہر ہے اور سب کے نزدیک، تو وہ طاہر جلیل نے اس پہ آدھے گھنٹے کی ٹاک دی، ایجوکیٹ کیا لوگوں کو کہ اعتراضات کیا ہیں منکرین حدیث کے، ذرا ایجوکیٹ کر دیا آڈینس کو۔ راجہ ضیاء بھائی کا ٹاپک تھا LGBTQ۔ LGBT جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے آج ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، ہومو سیکشولیٹی، قوم لوط کا جو عمل ہے، یہ ان کا ٹاپک تھا۔ اسی طرح مغیرہ لقمان کا ٹاپک تھا شیخ گوگل، یہ بڑا ایک مزے کا ٹاپک ہے شیخ گوگل۔ انہوں نے تصویر شروع میں بڑی فنی دکھائی کہ ایک بندے نے کمپیوٹر کو جو ہے وہ امامہ پہنایا ہوا یا وہ جو ہے رومال ہوتا ہے وہ اڑایا ہوا اور کہا کہ یہ میرے شیخ ہیں۔ تو بتانے کا مقصد تھا کہ آج کل نوجوان نسل جو ہے نا وہ گوگل سے پڑھ رہی ہے اور علماء کرام سے دور جا رہی ہے، تو اس میں علماء کرام کی اہمیت اس پہ بات کی کہ جی علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، علم اکیلے تو نہیں حاصل کیا جاتا نا اس طرح۔ اور وجیہ الدین صاحب کا ٹاپک تھا شرک اور بدعت، رانگ نمبر ہے دونوں، انہوں نے اس میں اب دیکھیں شرک اور بدعت پہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا نوجوان نسل سامنے، تو انہیں ہم اگر عقیدے کے بہت گہرے پوائنٹ سمجھائیں گے وہ نہیں سمجھ آئیں گے، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ان اصطلاحات سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے ان کے لیول پہ جا کے انہیں کیا مثالیں دی کہ جو ہاروسکوپ ہے، کیپریکون، ورگو اور سیگیٹیریس، یہ جو تم لوگ فالو کرتے ہو یہ بھی شرک ہے۔ انہوں نے پھر ثابت کیا کہ ستاروں پر ایمان لانا، کہ ستاروں کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ گردش ہو رہی ہے، کچھ چینجز آ رہی ہیں، یہ بھی تو شرک ہے نا۔ تو دیکھیں ان کے لیول پہ آ کے انہیں سمجھایا، پھر مثالیں دی کہ دیکھو تم موویز میں شاید دیکھتے ہو کہ فرائیڈے دا 13th ایک کانسیپٹ ہے کرسچنس ہے کہ 13ویں کا جو فرائیڈے ہے وہ منحوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ دیکھو مسلمان کے لیے تو بہترین دن جو ہے وہ فرائیڈے ہے، تو یہ بھی تو اعتقاد میں کمی ہے، یہ بھی تو شرک میں آ جائے گا اگر تم جو ہے وہ یہ سمجھو گے کہ ہاں یہ ایک چیز منحوس ہے اور اللہ کی طرف سے منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ تو مثالیں ایسی دی وہاں پہ کہ جو ان کے بیک گراؤنڈ سے میچ ہے۔ اسی لیے دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں اس کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے، آپ لوگ ٹیچنگ پروفیشن جوائن کریں، کیونکہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا ان سے آپ کو بڑا کنٹینٹ ملے گا، ان کی ذہنیت جب آپ کے سامنے آئے گی نا آپ کہیں گے اچھا یہ ایسے سوچتے ہیں، تو پھر آپ مثالیں ویسی لے کر آئیں۔ لیکن اگر ہم آپس میں ہی رہیں گے نا اور ایک ہی آڈینس میں رہیں گے تو پھر ہماری گفتگو پھر ویسی ہی ہوگی ظاہر ہے، کیونکہ وہ آڈینس بھی پڑھی لکھی آ رہی ہے، وہ آڈینس بھی آلریڈی دین سے محبت کرنے والی ہے، دین کو جاننے والی ہے، وہاں تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں، ہم کچھ بھی سنائیں گے وہ واہ واہ کریں گے۔ لیکن ٹریننگ اصل میں یہ ہے کہ آپ ایسے طبقے میں گھسیں جو آپ کو ٹف ٹائم دے، جو آپ کو سوالات ایسے ایسے کرے کہ پھر آپ محنت بھی کریں گے یار اس کا جواب اب میں نے ڈھونڈنا ہے اور بہترین جواب میں نے بنانا ہے، پھر انشاءاللہ بڑا نکھار آئے گا۔ تو اس کے لیے یہ کہ اٹھیں بیٹھیں، عوام الناس میں جتنا اٹھ بیٹھ سکتے ہیں انشاءاللہ نوٹ کریں، صرف آبزرو کریں، ضروری نہیں کہ وہاں پہ درس دیا جائے، صرف آبزرو ہو رہا ہے ان کی گفتگو کیا ہے، کیا باتیں کرتے ہیں، ان کی سوچ کیا آج کل کیا چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے فیس بک پہ آپ کو بڑا کچھ یہ نظر آ سکتا ہے، فیس بک پہ اگر آپ اکاؤنٹ بنائیں اور صرف آبزرو کریں کہ یوتھ کس طرح کے اسٹیٹس ڈال رہی ہے، کیا باتیں چل رہی ہیں، آج کل حالات حاضرہ میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو جب آپ وہ بات کریں گے نا تو الحمدللہ یہ کہ بڑا اثر پڑے گا نوجوان نسل پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے کنٹینٹ کو جب آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو مثالیں ایسی لانی ہیں، اور یا ورٹیکل اپروچ گہرائی، یا ہاریزونٹل سیدھے جانے لیکن سرکولر، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، یہ پھر ظاہر ہے کہ پبلک اسپیکنگ کے اصول کے خلاف ہے۔ تیسری چیز جی کہ جو موضوعات ہیں آپ نے سمجھانا عقیدہ ہی ہے، توحید ہی سمجھانی ہے، لیکن موضوع کا نام ایسا رکھ دیا جائے کہ وہ اٹریکٹیو ہو، زیادہ اٹریکٹیو، اور وہ کچھ اور سمجھ کے آئیں لیکن بات ساری وہی ہے۔
جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسٹریس مینجمنٹ، یہ ایک ٹاپک ہم نے رکھا. اب اس پہ بات تو اسٹریس پہ ہی ہوگی کہ آج کل پریشانیاں بہت ہیں، انسان دباؤ کا شکار ہے، اسٹریس ہے، لیکن ہے اس میں ساری توحید. ہم اسٹریس مینجمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میرا پورا کورس ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم یہ آیت جو ہے نا اس کو اپلائی کرو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا، اور یہی فاسق ہے. تو میں نے کہا اسٹریس کب آتا ہے؟ اسٹریس تب آتا ہے جب آپ خود اللہ بننے کی کوشش کریں گے، جب آپ ان چیزوں کو اپنے ذمہ لے لیں جو اللہ کے کرنے آئے، جب آپ وہ پریشانیاں اٹھانے لگ جائیں جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں. تو اسٹریس تو تب آتا ہے نا، پریشانی تو تب آتی ہے، انگزائٹی تو تب آتا ہے جب آپ مستقبل کا بہت سوچیں، بہت زیادہ فکر کرنے لگیں، آپ کے ہاتھ ہی نہیں مستقبل، تو سوچنے سے کیا ملے گا آپ کو. تو اس لیے جتنا اللہ کا تعلق مضبوط ہے، پھر ہم اللہ کے چند ایک نام بتاتے ہیں اس کورس میں. تو دیکھیں توحید اللہ کی طرف ہی بلایا جا رہا ہے، لیکن ٹاپک کیا ہے؟ اسٹریس مینجمنٹ. اسی طرح ٹائم مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ، وقت کی اہمیت. کتنا اس میں عقیدے کی ڈوز آ سکتی ہے وقت کی اہمیت، کتنا زیادہ حدیث ایسی کوٹ کی جا سکتی ہے کہ وقت کا ضیاع جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا ناپسند فرمایا. یہ بھی ماشاءاللہ کورس ہے ٹائم مینجمنٹ. اسی طرح آپ کا کورس کوئی ہو سکتا ہے کہ مشکلات کیوں، یہ ایک موضوع ہو سکتا ہے کہ اتنی مشکلات آخر کیوں ہیں زندگی میں، مشکلات کیوں، اس پہ آپ بات کریں. مشکلات کا فلسفہ کیا ہے، مشکلات کیوں آتی ہیں، مشکلات کس طرح سے حل کی جا سکتی ہیں. لیکن میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ موضوع بڑا اٹریکٹیو رکھا جائے، اس کا ٹائٹل، اس کا نام ذرا سوچ سمجھ کے بہت اٹریکٹیو رکھا جائے. بے شک اردو میں رکھا جائے لیکن یہ کہ بہت اچھا اور اٹریکٹیو ہو، عوام الناس اس سے فوراً ریلیٹ کر جائے، اچھا یہ تو شاید میری بات ہوگی یہاں پہ. تو باقی کنٹینٹ آپ تگڑا ہی رکھیں، توحید اور وہی ساری چیزیں ہوں ڈیفینیٹلی. اور آخری بات یہ کہ ہم نے یہ طریقہ لگا کر دیکھا ہے ماشاءاللہ، جو پی پی ٹی ہے، پاور پوائنٹ، اس کو ضرور آپ سیکھیں. پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دینے، اس سے یہ ہے کہ آڈینس کی ماشاءاللہ بڑی توجہ آ جاتی ہے. میں جس بھی یونیورسٹی میں جاتا ہوں میری پریزنٹیشن ہوتی ہے. پریزنٹیشن سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ویژول افیکٹ ہوتا ہے آڈینس کو، اور یہ ایک ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ لرننگ ویژول سے ہوتی ہے. یہ ایک ریسرچ ہے کہ جو بات آپ سنتے ہو نا وہ 30% ریٹین ہوتی ہے دماغ میں، یعنی چند دن بعد 30% وہ یاد رہے گی. جو چیز آپ دیکھتے ہو نا وہ 80% یاد رہے گی. ٹھیک ہے، یہ ریسرچ ہے ویژول. تو پریزنٹیشن بنانے کے نا اصول ہیں جو ماڈرن اصول ہیں. دیکھیں جو پریزنٹیشن ہوتی ہے نا وہ سب سے بہترین وہ ہوتی ہے کہ جس میں بہت کم لکھا ہوا. ایک تصویر ہے بڑی کمال سی جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ابھی پریزنٹیشن ہے نہیں ورنہ میں آپ کو اپنی کافی دکھاتا. دیکھیں میں نے بات کرنی ہے کسی مسئلے پہ تو میں تصویر ہی ایسے ڈالنا جو اس مسئلے کو بیان کر دے، سیلف ایکسپلینیٹری ہو، وہ تصویر دیکھ کے آڈینس سمجھ جائے. اور اس پہ چھوٹی سی کوئی حدیث لکھی ہو یا اس پہ کوئی ایک سینٹینس لکھا ہو، زیادہ نہیں. زیادہ لکھیں گے تو وہ آڈینس کا انٹرسٹ لوز ہو جائے گا، وہ کہیں گے یار یہ تو سلائڈیں دیکھ کے پڑھا رہے ہیں، بس یہ تو کوئی بھی کر لے. تو اصل میں مہارت یہ ہوتی ہے کہ ایک بات لکھی ہے، ایک سلائڈ ہے اور آپ اس کو بہت ڈیپ ایکسپلین کریں. آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں جی بتائیے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے سلائڈ میں. جیسے میں کئی سلائڈ سے شروع کرتا ہوں، ایک تصویر دکھاتا ہوں. ایک بس کی تصویر میں نے دکھائی، جیسے میں نے کہا جی یہ بس، سوچیں یہ بس ہے بہت تیز جا رہی ہے، بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. تو اگر آپ اس بس میں سوار ہیں اور بس کی بریکیں فیل ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اب یہ آڈینس کو انوالو کر لیا، کنیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے نا. وہ جواب دیں گے اچھا ہم یہ کریں گے، ہم پینک ہو جائیں گے، ہم بیک اپ کا سوچیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے میں نے پوائنٹ یہ اخذ کیا کہ دیکھو جس کو بس کے بارے میں زیادہ علم ہے نا وہ اتنا ہی ریلیکس رہے گا. اسے پتہ ہے اس کا بریک فیل ہو جائے تو آگے سے میں نے کیا کرنا. تو زندگی میں مشکلات کا مقابلہ علم سے کیا جاتا ہے، وحی کا ہے، دین کا ہے. جتنا آپ کے پاس ہوگا اتنا اچھا ہے. تو دیکھیں اب یہ مثال بڑی عام سی ہے اور ماشاءاللہ بات انہیں سمجھ ہے. ابھی انڈس ہاسپٹل میرا ایک لیکچر تھا، وہ لیکچر تھا جی پروڈکٹیوٹی تھرو سننا، کہ سننا کے یہ نبوی طریقے جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں پروڈکٹیوٹی، ترقی اور برکات کیسے لائیں. تو میں نے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جذبات، ان کے جذباتی جو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا جائے.
کیونکہ جتنا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور آپ جذبات میں آ جاتے ہیں اتنا چانس ہے کہ آپ عمل کریں گے. تو اس لیے اس ٹاک کو سٹارٹ ڈرائی انداز سے کبھی نہیں کرنا. مطلب میں نے اپنے آپ سے کہا یعنی روکھا سا انداز, ایک ڈرائی سا انداز نہیں. کوئی ایسی بات بتاؤں کہ ان کے دل ہے کہ یار یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ اس پر ایک اسٹریٹجی میں نے لگائی. اب دیکھیں جب بندہ اس سوچنے بیٹھتا ہے نا میں کیا ایسا کروں, تو اللہ ڈالتا ہے ذہن میں. یہ ہے اصل میں بات, انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اللہ ضرور مدد کرتا ہے. میں نے اس سوال سے انہیں شروع کیا. میں نے کہا اگر آپ کو ایک دعا ملے جو گارنٹی ہے کہ پوری ہوگی, اللہ کہتا ہے میں ایک دعا تمہیں دے رہا ہوں جو گارنٹیڈ ہے پوری ہوگی, وہ دعا کیا ہوگی؟ کسی نے کہا ہدایت, کسی نے کہا جی رزق, کسی نے کہا جی نجات, کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی, کسی نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی رضا, کسی نے کہا جی بچوں کے لیے کروں گا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا ساری بہت اچھی دعائیں ہیں, لیکن یہ ساری آ جا کے آپ کی ذات سے منسلک ہے. اگر آپ نوٹ کریں کون ہے جو کسی کا سوچتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی ایک دعا دی جائے کہ جی یہ گارنٹی ہے, تو مجھے بتائیں کہ کون ہے جو اپنے سے ہٹ کے دوسروں کے لیے دعا کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. پھر میں نے کہا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو گارنٹی پوری ہوگی. تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا میں کر لی ہے, اور میں نے کہا بچا کے آخرت کے لیے. اللہ اکبر. اے اللہ میرے رسول کو معاف صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یہ ہے نبی. سوچو تم نے خود کہا میں یہ کروں وہ کروں, میری یہ تو تم نے سوچا ہی نہیں کسی اور کا. پھر وہ میں نے حدیث سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے موڈ میں دیکھا, تو کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ عائشہ کے گناہ معاف فرما, جو پرانے ہیں, جو نئے ہیں, جو ابھی کے ہیں, اور جو مخفی ہیں. حضرت عائشہ اتنا خوش ہوئی, اتنا خوش ہوئی, کہتی وہ جھولی میں گر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنس کے خوشی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہتے عائشہ بہت خوش ہوئی. کہا رسول اللہ آپ نے دعا ہی ایسی کمال دی ہے. کہا عائشہ میں ہر نماز میں اپنے امتیوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ ہے کنیکشن بلڈ کرنا آڈینس سے. ٹھیک ہے کہ اگر میں ڈرائی انداز شروع ہی وہ ایک روایتی انداز سے دیتا ہوں تو شاید کہتے ہیں تقریب بہت اچھی ہے, لیکن شروع میں ماشاء اللہ ان کا وہ اب ریسیپٹیو موڈ آن ہو گیا کہ یار اب تو رسول اللہ نے اتنی فکر کی ہے, ہماری اتنی فکر کی ہے, اب تو سننا پڑے گا. تو ماشاء اللہ پھر اس کے بعد میں نے باقی کی چیزیں بتائی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے جی کہ موضوعات ایسے سلیکٹ کریں جیسے پروڈکٹیوٹی تھرو سننا بڑا ماڈرن ایک ٹاپک ہے. آج کل نا پروڈکٹیوٹی پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ ترقی کیسے ملے, ترقی کیسے ملے. تو ہم نے ٹاپک یہ رکھا کہ آؤ سنت سے ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ پروڈکٹیوٹی کیسے آئے گا. اس میں پھر 90 طریقے ہیں, ڈائٹ سے ریلیٹڈ, روٹین سے ریلیٹڈ, چھوٹی چھوٹی سنتیں جو کہ بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی لاتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑا مؤثر طریقہ رہا. تو آپ موضوعات ایسے سلیکٹ کریں جو حالات حاضرہ پہ ہیں, جو مسئلہ چل رہا ہے, اور اس میں مثالیں ایسی کوٹ کریں جس سے لوگ ریلیٹ کر جائیں, اور سوچا کریں, آؤٹ لائن بناتے ہیں کہ میں بات شروع کیسے کروں, کس انداز میں شروع کروں کہ لوگوں پہ سب سے زیادہ اثر. یہ دیکھیں یہ سورہ نوح اگر آپ پڑھیں گے, آپ نبیوں کا طریقہ دیکھیں دعوت کا. حضرت نوح علیہ السلام نے کس انداز کی اسٹریٹجی لگائی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا, فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ لوگوں اللہ سے توبہ طلب کرو تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. اور پھر ساری ڈیٹیل آگے بتائی کہ تمہیں اولاد دے گا, تمہیں رزق دے گا, تم پہ بارش برسائے گا, تمہیں ترقی دے گا. اور پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں, تم نہیں دیکھتے اللہ نے 7 آسمان کیسے بنائے. تو یہ انبیاء مثالیں دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, لوگوں کی توجہ دلایا کرتے تھے کہ کیا ہو گیا, کیوں نہیں دیکھ رہے اور توبہ کیوں نہیں کرتے ہو. تو ماشاءاللہ یہی انداز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا, لوگوں کو اخلاص کے ساتھ ایک مثال دینا, بات سمجھانے کی کوشش کرنا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو. تو یہ ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک انداز. اور آخری جو چیز ہے وہ ہے جی پی پی ٹی جی, جو پریزنٹیشن ہے وہ بڑا مؤثر طریقہ ہے. اب جیسے میں نے پروڈکٹیوٹی تھرو سننا جو لیکچر ہے اس میں پکچرز ہی ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ سے وہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو معاف کرنا, اس کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے, یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کہا کہ بیٹے اگر تمہیں صبح شام کرے کیا کہ کسی کا بغض اور کینہ دل سے نکال سکے تو نکال, یہی میری سنت, جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں. تو اس کے حدیث کے پیچھے جو پکچر میں نے رکھی وہ یہ ہے کہ ایک زنگ آلود تالا,
ایک زنگ آلود تالا جس کو بہت زنگ لگا ہے، اور ایک بڑا خوبصورت سا پتا جو ہے نا وہ اس کی چابی ہے، اور وہ پتا اس کا زنگ دور کرتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی ڈیپ پکچر ہے، کتنی سیلف ایکسپلینیٹری پکچر ہے کہ جن دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے ان کو ایک پیاری بات، اچھی بات، کائنڈ بات وہ ان کے دل کا زنگ اتار دے۔ اس طرح سوچا کر، ٹھیک ہے جی، جتنا آپ سوچیں گے انشاءاللہ کہ میں کون سی ایسی پکچر، ظاہر ہے ہم نے ہیومن بینگس کی پکچر نہیں ڈالنی، وہ شرعی طور پہ منع، لیکن یہ کہ ان نیچر کی تو ڈال سکتے ہیں، ایسی پکچرز لا سکتے ہیں جو بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے، جو بڑا ڈیپ میسیج ہے جن میں۔ تو یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں مختصراً، پہلی چیز کنیکٹ فرسٹ، کمیونیکیٹ لیٹر، پہلے تعلق قائم کریں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے سامنے پتہ لگنا چاہیے کہ جی ہم سے بات کر رہے ہیں، صرف پڑھا نہیں رہے، صرف تقریر نہیں دے رہے۔ پھر سٹائل، ہاریزونٹل یا ورٹیکل، یا سیدھا جانا ہے یا ڈبکی لگانی ہے، سرکولر نہیں جانا، بات کو ریپیٹ نہیں کرنا بار بار، آڈینس بور ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تیسری کنٹینٹ، موضوعات ایسے چوز کرنے ہیں جو عوام الناس سے ریلیٹڈ ہوں، اور موضوعات جو ہیں ان میں مثالیں ایسی رکھنی ہیں یا ان کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے شروع کرنے کا جس میں آئس بریکنگ بھی ہو، اور جس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب میں نے لیکچر دیا تو جذباتی ایک مثال ایسی تھی کہ آڈینس پہلے سے ہی جذبات میں آ جائے انشاءاللہ، اور یہ کہ ان کے لیے سننا آسان ہو۔ اور میں نے آپ کو واقعے کی بھی مثال دی کہ 15 منٹ میرے پاس تھے تو میں نے کس انداز میں واقعہ بیان کرنا۔ چوتھی بات میں نے کی کہ پاور پوائنٹ بنایا کریں، اس کی بھی پریکٹس کریں، ضرور اس پہ کوئی کورس کریں، اردو میں بنائیں، جو آپ کی مہارت ہے دیکھیں اس میں رہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچنا جی کہ نہیں ہماری انگلش نہیں ہے یا ویک ہے، نہیں، جو اللہ نے جس کو مہارت دی ہے اگر وہ احسان کے ساتھ کام کرے گا، ایکسیلنس کے ساتھ کام کرے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس میں بنائیں، لیکن یہ کہ ذرا اچھی ایک ماڈرن انداز والی پریزنٹیشن، اس کے اصول چند ایک میں نے آپ کو بتایا، لکھائی اس میں کم ہو، پکچر بہت پاورفل ہو، اور ایچ ڈی پکچر ہو، ہائی ڈیفینیشن پکچر، ٹھیک ہے، اور مختلف ایفیکٹس ہوتے ہیں پاور پوائنٹ پہ، وہ ایفیکٹس اس کے ڈلیں۔ یہ 4 باتیں میں نے آپ سب کو بتائیں۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا سننے کا، تو غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یوتھ کے ساتھ بھی کنیکٹ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے قبول کریں، اللہ آپ کو علم نافع دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم۔